رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے دارالخلافہ کو چھوڑ کے کوفے کو دارالخلافہ بنایا۔ میرا بھائی یہ اعتراض تو خارجی کرتے ہیں، تم تو مسلمان ہو، تم تو نہ کرو۔ جو خوارج ہیں، حضرت علی کے دشمن ہیں، وہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت نے تو مدینہ شریف کو بھی نعوذ باللہ برباد کر دیا، دارالخلافہ ختم کر دیا۔ اسی زمانے میں ایک آدمی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ آپ نے مدینہ پاک کے مقدس مقام کو چھوڑ کے کوفے میں آگے دارالخلافہ بنایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے بھائی حضرت عثمان کہاں شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا جی مدینہ میں۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ ان کے بعد پھر ایک جنگ ہو اور اللہ کے نبی کے شان میں ہو، اس لیے میں دارالخلافہ دور لے جا رہا ہوں کہ جا کے جنگ ہے، جھگڑا ہے، قتال ہے، دور ہو، مدینہ منورہ محفوظ رہے۔ یہ تو میں نے مدینہ پاک کے احترام میں کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور خارجی نے بھی حضرت علی سے سوال کیا، اس نے کہا کہ حضرت علی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، حالانکہ حضرت ابو بکر بڑے نرم دل تھے، بالکل رقیق القلب تھے، فوراً آپ کے آنسو نکل آتے تھے، لیکن اس نرم دل آدمی کے زمانے میں بھی اسلام نے کتنے فتوحات کی ہیں، کتنے ملک فتح ہوئے ہیں، اور کتنے مشکل مسائل حل ہوئے ہیں کہ مرتد مسیلمہ بن الکذاب کو قتل کیا گیا، دجال کو قتل کیا گیا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھائی، پھر حضرت عمر کا دور آیا تو سبحان اللہ پھر اسلام تو جہاں پہنچنا تھا پہنچ گیا، 22 لاکھ مربع میل فتح ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان کا دور آیا، وہ بھی نرم دل تھے، لیکن ان کے زمانے میں بھی فتوحات اتنے ہوئے، اتنے فتوحات ہوئے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اسلام جو ہے ماشاءاللہ اسپانیہ سے لے کر ازبکستان اور تاجکستان اور ہندوستان تک جا پہنچا۔ لیکن جب سے آپ خلیفہ بنے ہیں حضور پاک کے، ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ؟ یعنی اس نے حضرت علی پہ اعتراض کیا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں اس کی وجہ ہے کہ جب ابو بکر عمر عثمان خلیفہ تھے تو علی وزیر تھا، اور جب میں خلیفہ بنا تو تم وزیر بن گئے، تو فتوحات کہاں سے ہوں گی؟ میں کہا میں نے ان کے دور میں وزیر تھا ان کا، اب میرے دور میں وزیر بن گئے ہو تم، اور تمہارا کام ہے مسلمانوں کو لڑانا، تو فتوح ہم اپنی جنگوں سے فارغ ہوں گے تو فتوحات کریں گے نا۔ تو اس لیے ایسے اعتراضات خوارج کرتے ہیں، بلا وجہ ان باتوں میں نہ پڑا کریں۔ ایک موٹی بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمام صحابہ سے میں راضی ہوں، رضی اللہ عنہم، اچھا صرف یہ نہیں، اتنا حالانکہ اتنا کافی تھا کہ اللہ راضی ہے، نہیں، وہ بھی مجھ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صرف میں راضی نہیں، میں تو راضی ہوں، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس وقت یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک بوری کا قمیض بنایا ہوا تھا اور ٹانکے لگائے ہوئے تھے کھجور کے کانٹوں سے۔ حضرت جبریل اترے، انہوں نے آ کے صلاۃ و سلام پڑھے، اور اس کے بعد کہا کہ سیدنا ابو بکر کو اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے سلام کہہ دیں۔ حضرت ابو بکر کو جب حضور نے فرمایا تو انہوں نے کہا ان اللہ سمانی من فوق العرش، اللہ نے عرش سے میرا نام بھی لیا، فرمایا ان اللہ سماکا، تیرا نام لے کے سلام بھیجیے۔ حضرت جبریل نے کہا حضور صرف سلام نہیں بھیجیے، بلکہ اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ شہزادہ تھا، اپنی زندگی میں بادشاہ تھا، تاجر تھا، اب اس حال میں ہے، اس سے پوچھو کہ اس حال میں وہ اپنے رب کی قضا پہ رضا پہ راضی ہے؟
تو حضرت ابو بکر نے کہا رضیت ربی رضیت ربی رضیت، یا رب میں راضی ہوں میں راضی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابو بکر اگر تم راضی ہو تو میں بھی تم پر ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ تو اس لیے جب صحابہ کا مسئلہ ہے نا، یہ صحابہ کے ایک بزرگ نے بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اہل سنت کے سب سے پہلے بڑے مناظر تھے، جنہیں شیعہ کے خلاف مناظرے کیے، کتابیں لکھی۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات، انہوں نے کہا قیامت میں سب کے عمل تلیں گے لیکن صحابہ کی نسبت تلے گی۔ یہ بڑی بات ہے، یہ سمجھنے والے سمجھ لیں گے، تیرے میرے جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ سب کے تو اعمال تلیں گے نا، لیکن صحابہ کی نسبت تلے گی کہ من اصحاب رسول اللہ، یہ نبی کا ساتھی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ میرا دوست کہتا ہے کہ چائے اور کافی جو ہے یہ انگریزوں کی ایجاد ہے، سنت ہے، نہیں پینی چاہیے۔ پھر روٹی بھی نہیں کھانی چاہیے، وہ روٹی بھی کھاتے ہیں، ڈبل روٹی بھی کھاتے ہیں، وہ بھی نہیں کھانی چاہیے۔ وہ پانی بھی پیتے ہیں، ہمیں پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ یہ کیا بدبختی ہے؟ حلال ہے تو حلال ہے، ہمیں خدا نے حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو چیزیں میں نے تمہیں پاک دی ہیں کھاؤ۔ اس میں انگریز کا کیا تعلق ہے چائے اور کافی میں آ گیا؟ بلکہ یاد رکھیں حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چائے اصل میں چین کی پیداوار ہے، انگریزوں کی پیداوار نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ انگریز بدبخت نے دودھ کے شکل سے چائے کو خراب کر دیا، وہ چائے کا ذائقہ نہیں رہا، انہوں نے دودھ ڈالتے اور شربت بن گئی۔ وہ کہا چائے تو ہوتی وہ ہے جو بغیر دودھ کے ہو۔ اس لیے ہمیشہ حضرت چائے جو تھی نا جسمن پیتے تھے، یعنی اس میں یہ جو پھول ہوتے ہیں نا جی، ایک تو گلاب چمیلی کے پھول، اس کی خوشبو ہوتی تھی۔ اور حکیم اجمل خان مرحوم جو تھے تو اس حضرت شاہ جی حضرت ابوالکلام کے لیے وہ چائے کی پتی منگوا کے کپڑے پہ بچھا دیتے، اس کے اوپر پھولوں کی تہ بچھا دیتے، پھر کے اوپر چائے کی تہ بچھا دیتے۔ اس طرح کئی دفعہ پلٹنے سے وہ چائے تیار ہوتی تھی، پھر مولا کو بھیجی جاتی تھی۔ اب تو خیر جاسمین عام ملتی ہے چائنا کی بنی ہوئی، اب تو جاسمین اس وقت یہ بنی ہوئی نہیں ہوتی تھی، یہ حضرت کا اپنا ایک یعنی اجتہاد تھا چائے کے بارے میں۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ مولانا چائے بھی یا خود بناتے تھے یا ان کا ایک ملازم تھا جو بناتا تھا، اور کسی کے لیے بڑی ہوئی نہیں پیتے تھے۔ ایک دفعہ نہرو بنانے لگا تو کہا کہ چھوڑو تمہیں چائے بنانے کو آتی ہے، بیٹھ جاؤ۔ تم لوگ پوڑیاں کھانے والے، تمہیں کیا پتہ چائے کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ اور عالم نیک بزرگ کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، ہاں جی چوم سکتے ہیں، لیکن اسی چومنے میں نہ لگ رہو، یہ بات بھی مانی کرو، صرف ہاتھ چوم کے ادھر جا بیٹھو۔ میں مسافر ہوں، مغرب نماز جماعت سے ادا کی، دوسری جماعت عشاء کی نماز بھی پڑھ لی، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے جمع کر لی ہے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جمع تقدیم تاخیر دونوں جائز ہیں، انشاءاللہ نماز آپ کی ہو گئی۔ لیکن حنفی مسلک یہی ہے کہ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھو۔ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں چبوترا ہاں وہ اصحاب صفہ کی جگہ ہے، یہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے۔ بنایا تو ترکی نے ہے لیکن جگہ تو یہی تھی نا اللہ کے بندے، آخر حرم بھی تو ترکیوں نے بنایا تھا لیکن جگہ تو یہی تھی نا۔ اب حرم سعودیوں نے بنایا تو جگہ تو وہی ہے نا۔ عمرے میں سب سے اہم چیز نیت ہے، اس کے بعد طواف ہے، صفا مروا واجب ہے۔ حضور کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر جب صلاۃ و سلام پڑھیں تو حضور سنتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارے گروپ میں 10 عورتیں ہیں
ان میں 2 شیعہ ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، وہ تو سنی عورت کے ساتھ بھی کھانا پینا ناجائز ہے، تو صرف اپنی بیوی کے ساتھ کھاؤ، باقیوں کے ساتھ کیوں کھا رہے ہو مل کے؟ اچھا عمرہ کر رہے ہو، عورتوں کے ساتھ مل کے کھانے کھاتے ہو، عمرے کا فائدہ۔ جماعت کی شکل میں عورتیں تراویح پڑھ سکتی ہیں، ہاں پڑھ سکتی ہیں۔ ذکر کرنے سے طبیعت پر بوجھ آتا ہے، آخر شیطان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، آپ ذکر کرتے رہیں، بوجھ خود اتر جائے گا، ذکر سے ہی تو اطمینان ہے دل کا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مدینہ منورہ میں رہیں تو درود ابراہیمی پڑھیں، حتیم میں 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 رکعت پڑھو۔ میں نے دکانیں کرائے پر دی ہیں، ایک دکان میں حجام ہے، اس کا کرایہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، وہ گناہ اس پر ہے، آپ پر تھوڑا ہے۔ جن کو آج تک یہ پتہ نہیں، کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے، یہ 101% جھوٹ ہے۔ حضور تو 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، 12 ربیع الاول کو فوت ضرور ہوئے ہیں، یہ وفات کی خوشی منا رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش تو 9 ربیع الاول ہے۔ آج کل تو اللہ کے بندے، دنیا اتنا ترقی کر گئی ہے، کسی پڑھے لکھے بندے کو کمپیوٹر پہ بٹھا دو، وہ ڈیٹ نکال کے آپ کو بتا دے گا کہ 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن بنتا ہے۔ بس ایک خیال ہے، دین تھوڑا ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر، کیا فائدہ ہے؟ محمد نام رکھنا ٹھیک ہے، صرف ٹھیک نہیں، برکت ہے، حضور کا نام رکھا کرو۔ ہم دور دراز سے عمرے پہ آئے، مسافر ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ ہر عمرے والا مسافر ہے۔ احرام کی حالت میں بندہ سو جائے اور اس کو احتلام ہو جائے، غسل کر لے، اپنا عمرہ پورا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ جنات جو ہیں وہ بھی حج اور عمرہ کرتے ہیں، کیوں آپ کو ملنے کا شوق ہے کیا؟ اللہ کے بندے تم کرتے ہو، وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی تو مسلمان ہوتے ہیں، حضور کے پاس نہیں آئے صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، قرآن میں موجود ہے۔ ہمارا ایک ہمسایہ شیعہ ہے، بالکل اس سے ہمدردی کریں، اس کو کھانا دیں، کھانا کھلائیں، ہمدردی سے تو اللہ نے منع نہیں کیا۔ کہتے ہیں جی کہ میری جو بیوی ہے دنیا میں، یہ آخرت میں بھی میرے ساتھ ہوگی، ہاں جی انشاءاللہ فکر نہ کرو، بیوی تیری ہے، اللہ انصاف کر کے کسی اور کو دے دیں گے، تو خدا کا خوف کیا کرو، تمہاری بیوی ہے تمہیں ملے گی۔ میری زوجہ محترمہ ہر وقت مولا علی کہتی رہتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے 50,000 ہر مہینے دو، اس کو کہو کہ مولا علی سے لے لینا، طلاق دے کے بھیج دو۔ آپ سے 50,000 مانگتی ہے نا، اس کو کہو یہ طلاق ہے، مولا علی سے جا کے 50 لاکھ لے لو۔ اللہ کے بندے جب گھر میں شرک ہو رہا ہے تو کیا بیوی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں، اللہ مولانا۔ اور یہی نعرہ ہے جو حضور پاک نے احد میں لگایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ایسی بیوی کو جناب گھر بھیجو اور اسے کہو باقی جو پیسے تمہیں ضرورت ہے نا مولا علی سے لے لینا۔ لڑکے والوں نے حق مہر ادا نہیں کیا، نکاح نامے پہ لکھوا دیا کہ ادا کر دیا گیا ہے، بہرحال لڑکی تو حلال ہوگی شوہر پہ، لیکن کتنا بڑا فراڈ ہے اور دھوکہ ہے، ان کو چاہیے کہ فوراً ادا کریں، نہیں ادا کریں گے تو پھر قیامت میں دینی پڑے گی۔
میاں بیوی ناراض ہوئے اور 15 سال تک نہیں ملے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ 15 سال تک انتظار کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ 3 سال کے بعد تمہیں خلع لینے کا حق ہے۔ حالت احرام میں ماہواری آ گئی تو جب تک پاک نہ ہو وہ عمرہ نہیں کر سکتی۔ احرام سے کیسے نکلے گی؟ اسی طرح نکلے گی، بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے تو عمرہ کرے۔ مرد اور عورت کی نماز میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ مرد امام بنتا ہے، عورت امام نہیں بنتی۔ مرد کے لیے اگلی صف افضل ہے، عورت کے لیے پچھلی صف افضل ہے۔ اور عورت سجدے کے وقت بھی اپنی ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے لگ کے سجدہ کرے۔ میاں بیوی اگر بچوں کا وقفہ کرتے ہیں، وقفے کی گولیاں کھاتی، اس کے باوجود حمل جو ہوتا ہے، دوبارہ گولی کھاتے خون آتا ہے، حمل ٹھہرا رہتا ہے، یہ بیماری ہے۔ نرینہ اولاد کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ عورتیں بھاگ بھاگ کے طواف نہیں کر سکتی ہیں، مرد بھی نہیں کر سکتے ہیں بھاگ بھاگ کے۔ وہ رمل جو ہے وہ بھی یعنی پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلنا ہے، بھاگنے کا نام تو نہیں ہے۔ حتیٰ حتیم میں نماز پڑھنے کے لیے مردوں سے ٹکراتی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ باہر پڑھ لیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت عن کل اثم والغنیمت عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا عیبا الا سترتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا فسادا الا اصلحتہ، ولا مریضا الا شافیتہ، ولا میتا الا رحمتہ، ولا حیا الا ہدیتہ، ولا حاجت من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی دین کے ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان سب کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان سب کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وہذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کے برکات و ثمرات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔